حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں. فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک. وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے. جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے. وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ. کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں. جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے. اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے. تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں. ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے. بوڑھوں کا، بزرگوں کا. یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا. اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا. لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے. اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا. بے ادبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمیوں کو. یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا باز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے. تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں. چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں. دین نام ہی ادب کا ہے. تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے. نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.